یہ تلبیہ کیا ہے، کیا پیغام دے رہا ہے کہ اے اللہ آپ نے بلایا تو میں حاضر ہو گیا ہوں، ایک عام انسان کی طرح حاضر ہو گیا ہوں، میرے دائیں بائیں جتنے انسان چلنے والے ہیں، یہ جہاں کے بھی رہنے والے ہیں، ان کا جو ظاہری سٹیٹس ہے وہ ہوتا رہے، لیکن میں بھی اسی امت کا ایک فرد بن کر آپ کے حضور آ گیا ہوں۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو حج کے ارکان ہیں وہ سارے کے سارے، کبھی خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے، کبھی مینا میں جا رہے ہیں، کبھی مزدلفہ میں جا رہے ہیں، کبھی عرفات کی وادی میں پہنچ رہے ہیں، اور کبھی طواف زیارت کر رہے ہیں، یا کبھی قربانی کر رہے ہیں۔ یہ جتنے حج کے ارکان ہیں اور جتنے حج کے واجبات ہیں وہ سارے کے سارے اس بات کو ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم سارے کے سارے مسلمانوں کی اجتماعیت سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے علامہ رشید رضا رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت خوبصورت بات کہی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ زمانہ نبوت میں ایک ایسی اجتماعیت جو کتاب و سنت کے احکام کو زیر عمل لا کر دین کو قائم رکھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام فرمایا کہ یہ اجتماعیت، اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس اجتماعیت کی بنیاد اللہ کی کتاب تھی، اس اجتماعیت کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھی، اس اجتماعیت کی بنیاد اسلام کے لیے قربانیاں دینا تھی، اور یہی وجہ ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا علیکم بالجماع وایاکم والفرقہ، فرمایا تمہارے لیے یہ لازم ہے کہ تم مسلمانوں کی اجتماعیت سے جڑے رہو اور تفرقہ بازی کو چھوڑ دو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی جس احسان عظیم کا تذکرہ فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ تم سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، یہ تمہارے اجتماع کی بنیاد ہے اللہ کی کتاب۔ اور فرمایا تفرقہ بازی نہ کرو، کیونکہ اگر تفرقہ بازی کرو گے، اجتماعیت سے ہٹ جاؤ گے، تو سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا کہ تم شیطان کے نرغے میں آ جاؤ گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا خوبصورت ارشاد فرمایا جس طرح بھیڑوں اور بکریوں کے لیے ایک بھیڑیا ہے کہ جو ان کی طاق میں رہتا ہے کہ کب مجھے موقع ملے اور میں ان پر حملہ آور ہو جاؤں، کب میں اس بکری کو کہ جو ریوڑ سے بچھڑ جائے اسے اپنا تر نوالا بنا لوں۔ فرمایا بالکل اسی طرح شیطان تمہارا بھیڑیا ہے، شیطان تمہاری طاق میں بیٹھا ہوا ہے، تم جو بھی نیک عمل کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو، شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس عمل کے تمہارے قریب ہی نہ جانے دے، اور اگر تم اس کے قریب چلے گئے ہو تو شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کا ثواب ضائع کر دے، اس کے ثواب سے تمہیں محروم کر دے۔ اس لیے فرمایا کہ جب بھی تم مسلمانوں کی اجتماعیت سے ذرا سے الگ ہو جاؤ گے تو شیطان کا تر نوالا بن جاؤ گے، اور جب شیطان کا تر نوالا بن جاؤ گے تو اس کے نتیجے میں تمہارے اعمال کو شیطان لمحے میں ضائع کر دے گا۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 باتوں کا حکم ارشاد فرمایا آمرکم بخمس، اے مسلمانوں میں تمہیں 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں۔ سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ بالجماع، مسلمانوں کی اجتماعیت سے جڑ کر رہو۔ والسمع، دوسرا حکم کیا دے رہا ہوں کہ اپنے امیر کی بات، اپنے لیڈر کی بات تم غور کے ساتھ سنو۔ وطاعت، اور جو بات وہ کہہ رہا ہے اگر وہ اللہ اور اس کے وسلم کے حکم کے مطابق ہے تو اس کو مانو، اس لیے کہ اطاعت بھی ضروری ہے سننے کے ساتھ، وگرنہ سننا کوئی سننا قرار نہیں پائے گا۔ اور فرمایا والہجرت والجہاد، اور تم اللہ کی راہ میں ہجرت کرو اور اللہ کی راہ میں جدوجہد کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ 5 حکم ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو متنبہ فرمایا کہ جو مسلمانوں کی اجتماعیت سے باہر جانے لگتا ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بھی مسلمانوں کی اجتماعیت سے بالشت برابر بھی الگ ہونے لگتا ہے تو ارشاد فرمایا فقد خلا ربقۃ الاسلام، اس شخص نے اسلام کے قلادے کو اپنی گردن سے اتار کر پھینک دیا، گویا کہ وہ آزادی کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اب وہ نہ اللہ کی بات کو قبول کر رہا ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کر رہا ہے، نہ قرآن کی بات کو قبول کر رہا ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کسی بات کو قبول کر رہا ہے، مسلمانوں کی اجتماعیت سے الگ ہوا تو یوں ہو گیا کہ جیسے اسلام کا جو قلادہ اس نے اپنی گردن کے اراؤنڈ پہن رکھا تھا وہ اس نے اتار کر پھینک دیا، اور عین ممکن ہے کہ کسی دن وہ ارتداد کی وادی میں جا کر اسلام کی نعمت سے محروم ہو جائے۔ اس لیے ایک اور حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی من خرج من الطاعت وفارق الجماع فمات میتۃ الجاہلیہ، فرمایا جو شخص مسلمانوں کی اجتماعیت سے الگ ہو گیا اور اس نے اپنی الگ دنیا سجا لی، فرمایا اگر اسی حالت میں کسی دن اس کی موت واقع ہو جائے تو یوں ہوگا کہ جیسے وہ جاہلیت کی موت مرا ہے، گویا کہ
اس کی زندگی اب اسلام پر نہیں گزر رہی، اب وہ ہر وقت اپنے نفس کی خواہشات کے نرغے میں ہے، وہ شیطان کے براہ راست حملوں کی زد میں ہے، اس کا آنے والا ہر دین اس کے ایمان کو کمزور کر رہا ہے، اس کی ڈائریکشن اب جنت کی طرف نہیں، اب اس کا رخ آہستہ آہستہ جہنم کی وادی کی جانب جانے لگا ہے۔ اور پھر کہیں اگر موت اسی حالت میں آ گئی تو فمات میتۃ الجاہلیہ، وہ اسلام کی نہیں جاہلیت کی موت مرے گا۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جن کی بات 100% سے بھی زیادہ سچی ہے، اس لیے کہ اس کائنات میں اللہ کے بعد ان سے زیادہ سچ بولنے والا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مسلمانوں کی جو اجتماعیت ہے ید اللہ علی الجمع، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان گرامی ہے کہ جو مسلمانوں کا ہاتھ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تصدیق فرمائی ہے کہ جو مسلمانوں کا ہاتھ ہے، جو اللہ کوٹ ہے، جو اللہ کی مدد ہے، جو اللہ کا تعاون ہے، جو اللہ کی امداد ہے، وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو مسلمانوں کی اجتماعیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر جو امت کی مضبوطی ہے اس کی بنیاد بھی تو یہی اجتماعیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قرآن ہمیں لا کر اللہ کی جانب سے دیا، اس کی سورہ صف کی آیات مبارکہ سنیے، اللہ کن سے پیار کرتے ہیں؟ بکھرے ہوئے لوگوں سے، جو گروہ در گروہ بٹے ہوئے ان سے، جو مسلمانوں کو تفرقوں میں بانٹ کر ان کی اجتماعیت کا شیرازہ بکھیرے، ان سے اللہ محبت کرتا ہے؟ نہیں، اللہ ان سے نفرت کرتا ہے۔ اللہ محبت کن لوگوں سے کرتا ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ ان لوگوں سے پیار کرتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح صف بنا کر جد و جہد کرتے ہیں کہ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ اللہ اس مضبوطی کو کیوں بیان فرما رہے ہیں کہ صف کے اندر جس طرح لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر، اپنے دل کے ساتھ دل ملا کر، اپنی سوچ کے ساتھ اپنی سوچ ملا کر، اپنے نسبین کو اپنے سامنے رکھ کر جب وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ان کی صفیں یوں ہیں کہ جیسے فرشتوں کی صفیں ہیں۔ ان کے الفاظ وہ الفاظ بن جاتے ہیں کہ وہ الفاظ اپنی زبان سے نکالتے ہیں تو اللہ کے نورانی فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کی اجتماعیت سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے من جملہ کارنامہ ہائے میں سب سے زیادہ بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قبائلی نظام میں جہاں لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جہاں کی جنگیں معمولی باتوں پر شروع ہو کر 100 سال سے زیادہ جاری رہتی تھی، اور قرآن نے ان الفاظ میں انہیں بیان کیا کہ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، اور قریب تھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محض انسانیت تمہارے پاس نہ آتے اور تمہاری شیرازہ بندی نہ کرتے اور تمہیں باہم اسلام کی نعمت سے نہ جوڑ دیتے اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد بنا کر پورے معاشرے کو باہم شیر و شکر نہ کر دیتے تو تم تو نفرتوں کی آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ کسی ایک دن تم یہاں اس گڑھے میں گر سکتے تھے۔ تمہاری اجتماعیت نے تمہیں بچایا، تمہارے اللہ نے تمہیں بچایا، تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بچایا، تمہارے دین نے تمہیں بچایا، تمہارے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے بچایا۔ اور پھر کیا تھا کہ یہ اجتماعیت پھر اس قدر مضبوط ہو گئی کہ جب یہ مکے میں تھی تو ہر ظلم اور بربریت کو برداشت کر رہی تھی۔ کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس نے مکی زندگی کے 13 سالوں میں دن و رات مارے کھانے کے بعد کسی ایک دن کہہ دیا ہو میرا مسلمانوں کی اجتماعیت کے ساتھ کیا تعلق۔ لیکن پھر کیا ہوا، یہی اجتماعیت جب مکے سے مدینہ تشریف لے گئی تو ہر آنے والا دن اس کو مضبوط کر رہا تھا۔ ہر آنے والے دن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں اپنے آپ کو اس قدر مستحکم کر رہے تھے کہ کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی خندق میں، کبھی غزوہ احزاب میں، کبھی صلح حدیبیہ میں، اور بالآخر فتح مکہ پر اس اجتماعیت کا ایک ایسا جوبن تھا کہ دنیا نے دیکھ لیا کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ یہ کس چیز کی برکت تھی؟ یہ اس اجتماعیت کی برکت تھی کہ ایک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لوگ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ صاحبو، پھر ایسا وقت بھی آیا کہ یہ ہماری اجتماعیت ختم ہو گئی، ہم فرقوں میں بٹ گئے، ہم گروہ در گروہ ہو گئے، ہم نے اپنی 1.5 انچ کی الگ سی مسجد بنا لی، ہم دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تم اگر آپس میں افتراق کا شکار ہو جاؤ گے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ دنیا میں تمہارا کوئی وزن نہیں رہے گا، دنیا کی قوموں کے لیے تم تر نوالا بن جاؤ گے، لوگ تمہاری عزت کرنا چھوڑ دیں گے۔ آج یہی ہو رہا ہے کہ مسلمان کی اجتماعیت ختم ہو گئی ہے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر قرار دینے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ حالانکہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان گرامی ہے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں
99 انڈیکیشن یہ بتا رہے ہوں کہ یہ شخص کفر کی وادی میں جا چکا ہے، لیکن ایک انڈیکیشن ابھی پھر موجود ہو کہ یہ ابھی مسلمان ہے، تو فرماتے ہیں کہ 99 جو دلائل ہیں ان کو پھینک دیا جائے گا، دیوار پر مارا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا، اور پھر ایک اس دلیل کی بنیاد پر اس شخص کو مسلمان سمجھا جائے گا۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ آج کی پکار یہی ہے کہ ہم سارے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، ہم ایک دوسرے کی عزت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، ہم مسلمانوں کی اجتماعیت کے ساتھ جڑنے والے بن جائیں۔ ہمارے قرب و جوار میں جو بھی مسجد ہے، جو بھی اسلامک سینٹر ہے، جو بھی مدرسہ ہے، ہم اسے فرقے کی آماج گاہ نہ بنائیں، ہم اسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر سمجھ کر اور اس کو ایک محترم اور متبرک جگہ سمجھ کر ہم اس کے ساتھ جڑ جائیں۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ محبتوں کو فروغ ملے گا، نفرتیں کم ہو جائیں گی، لوگ ایک دوسرے سے پیار کرنے لگ جائیں گے۔ انما المؤمنون اخوۃ، کہ سارے کے سارے مسلمان بھائی ہیں، اس کی ایک زندہ تصویر بن جائیں گے۔ ہمارے محلے میں بھی طاقت آ جائے گی، ہمارے شہر میں بھی طاقت آ جائے گی، ہمارے ملک میں بھی طاقت آ جائے گی، پوری امت مسلمان جڑ کر چلے گی، تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ عز و جل اسے دنیا اور آخرت میں سرخرو فرما دیں گے۔ یہ ایک ایسی بات ہے، یہ اجتماعیت آج کے دور کی ایسی ضرورت ہے جسے ہم نے اختیار کرنا ہے، اور جس کے نتیجے میں اللہ عز و جل کی رحمتیں ہم پر نازل ہو جائیں گی، اللہ ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ کل جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو اللہ عز و جل ہمیں اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیں گے، تم نے اس امت کو جوڑا ہے، تم نے اس امت کی اجتماعیت کو برقرار رکھا ہے، تم توڑنے والے نہیں تھے، تم جوڑنے والے تھے، اور جب تم جوڑنے والے تھے تو اللہ عز و جل نے تم پر مہربانی فرمائی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو مسلمانوں کی اجتماعیت کے ساتھ جوڑ دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مزید اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔